سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آج سے 15 سال قبل میرے پاس ایک نوجوان آیا۔ وہ خیبر پختونخوا کے کسی دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا فین تھا اور وہ مختلف سڑکوں اور سینکڑوں میں دھکے کھاتا ہوا میرے دفتر پہنچ گیا۔ اس کی حالت پتلی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا، پھر دفتر کے میس سے کھانا کھلوایا اور پھر اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ وہ حالات کا مارا ہوا تھا، پہلی مرتبہ اسلام آباد آیا تھا اور شہر کی خوبصورتی، سہولتیں اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ کر بہت دکھی تھا۔ وہ دیر تک اپنی پسماندگی اور اسلام آبادیوں کی عیاشی کا ذکر کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا اسلام آباد اور اس کے لوگ اس کی پسماندگی کی وجہ ہیں۔ اس کے گاؤں میں بجلی، گیس، پانی، سڑک، سکول اور اسپتال اس لیے نہیں کہ یہ سب کچھ اسلام آباد اور لاہور کے لوگ چوس جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اس سارے شہر کو جلا دوں۔ میں خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے صرف ایک سوال کیا، کیا تم اسلام آباد میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے نوکری کی آفر کر دی اور خان فوراً مان گیا۔ اس کی نوکری دلچسپ تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اس وقت میٹرک میں تھا۔ اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں سکول اور ٹیوٹر بدل کر تھک گیا، لیکن یہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خان کی ذمہ داری لگائی، تم نے اسے صرف میٹرک پاس کرانی ہے۔ خان کا کہنا تھا، میں خود پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں، میں انگلش میڈیم بچے کو کیسے پڑھاؤں گا؟ میں نے اسے بتایا، تم نے اسے ہرگز نہیں پڑھانا، اسے صرف اور صرف رٹا لگوانا ہے تاکہ یہ میٹرک پاس کر سکے۔ دوسرا، یہ تمہیں بہت تنگ کرے گا، یہ تمہیں بھگانے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن تم نے بھاگنا نہیں۔ اور تیسرا، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، تم یوں ہی اپنی تعلیم مکمل کر لو گے، میڈیا میں تمہاری بہت اچھی نوکری کرا دوں گا۔ خان نے ڈن کر دیا۔ میں نے بیٹے کی ٹیوشن بند کر دی اور وہ فیس خان کو دینے لگا۔ کھانا اسے ہمارے آفس سے مل جاتا تھا اور رہائش اس نے پرائیویٹ ہاسٹل میں رکھ لی۔ قصہ مختصر، خان مستقل مزاج نکلا۔ اس نے میرے بیٹے کی مت مار کر رکھ دی۔ بیٹا واش روم میں چھپ کر بیٹھ جاتا، مگر خان دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے پڑھاتا رہتا تھا۔ بیٹا اندر سے اسے لعن طعن کرتا رہتا تھا اور یہ باہر سے اسے رٹنے کا طریقہ بتاتا رہتا تھا، اور میں آفس میں بیٹھ کر ہنستا رہتا تھا۔ میرے بیٹے نے اسے بھگانے کے سارے جتن کیے، مگر خان نہیں بھاگا، اور یوں اسے بالاخر پڑھنا پڑ گیا اور یہ گرتے پڑھتے میٹرک کر گیا۔ رزلٹ آیا تو اس کامیابی پر بیٹے اور مجھ سے زیادہ خان خوش تھا۔ وہ خوش سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ وہ اس دوران خود بھی BA کر گیا اور اسلام آباد میں رچ بس گیا۔ میں نے اسے اس کے بعد اپنے آفس میں جاب دے دی۔ وہ دن کو کام کرتا تھا اور شام کے وقت MA کی تیاری کرتا تھا۔ 2 سال بعد اس نے MA بھی کر لیا۔ میں نے اس سے میڈیا میں جاب کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن آپ اس کا کمال دیکھیے، اسے میری سفارش کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ میری کمپنی کی پروفائل کی بنیاد پر خود ہی جاب لینے میں کامیاب ہو گیا اور آہستہ آہستہ اسلام آباد میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ اس نے کرائے پر گھر بھی لے لیا، نیا موٹر سائیکل اور پھر پرانی کار بھی خرید لی اور اپنی فیملی کو بھی اسلام آباد لے آیا۔ یوں خان اسلام آبادی ہو گیا۔ وہ مجھے مدت بعد مارکیٹ میں ملا۔ اس کا حلیہ، چال ڈال اور گفتگو کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ اب ایک مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم آپ بھی اس شہر کو جلا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہکا لگایا اور کہا، سر یہ میرا شہر ہے، میں نے بڑی جدوجہد کے بعد یہاں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اب اگر کوئی اس کی طرف دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے عرض کیا، شہروں کے گیٹ نہیں ہوتے، لوگ جب چاہیں ان میں داخل ہو سکتے ہیں، بس انہیں ان میں بسنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا تھا، تم کو بھی یہی کرنا پڑا، اور ہمارے بعد بھی جو آئیں گے انہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ انسان کے پاس زندگی میں 2 آپشن ہوتے ہیں، یہ پسماندہ علاقوں میں بیٹھ کر کامیاب لوگوں اور بڑے شہروں کو گالیاں دیتا رہے، یا پھر ہمت کر کے ان شہروں میں چلا جائے اور دن رات ایک کر کے اپنی گنجائش پیدا کر لے۔ دوسرا طریقہ مفید بھی ہے اور اچھا بھی۔ تم نے بھی یہی راستہ لیا اور میں نے بھی۔ اسلام آباد نے مجھے روکا اور نہ یہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بنا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے سپورٹ کیا کہ تم اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ میں اگر تمہاری مدد نہ کرتا
تو کسی دوسرے نے کر دینی تھی۔ تم نے بہرحال یہاں سیٹل ہو کر رہنا تھا، اور اگر اس کے مقابلے میں تم اپنے گاؤں میں بیٹھے رہتے، وہاں دن رات اسلام آباد اور اسلام آبادیوں کو گالیاں دیتے رہتے، تو تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ یہاں اسلام آباد سے کوئی وزیر یا وزیر اعظم بھی چاہتا تو تمہارے حالات نہیں بدل سکتے تھے۔ تم نے گھٹ گھٹ کر مر جانا تھا، لیکن اس طرح جس طرح لاکھوں کروڑوں دوسرے لوگ بالکل اسی طرح جس طرح لاکھوں کروڑوں دوسرے لوگ مر جاتے ہیں۔ زندگی کا کھیل بہت سادہ ہے، یہ صرف اسے پھل دیتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے، جبکہ وہ لوگ ہمیشہ پیچھے اور محروم رہ جاتے ہیں جو اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فارمولہ بس اتنا اور سادہ ہے۔ خان نے مجھ سے اتفاق کیا، بڑے طباق سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسلام آباد کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے یہ اس وقت بھی یہیں ہوگا اور اچھی اور خوبصورت زندگی گزار رہا ہوگا۔ بلوچستان میں اس وقت اینٹی اسٹیٹ موومنٹ چل رہی ہے۔ BLA انڈیا کی پراکسی بن کر اپنے صوبے پر حملے کر رہی ہے اور یوں سینکڑوں لوگوں بلا وجہ مار رہے ہیں۔ ریاست BLA سے نپٹنے کے لیے فوج، FC اور پولیس کو میدان میں لے آئی ہے۔ یہ ان کو مارتے ہیں تو یہ لوگ پہاڑوں اور افغانستان میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر معصوم اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ریاست یوں آپریشن کر رہی ہے، دہشت گردوں کو تو نیا بلوچ خون مل رہا ہے اور یہ صحت میں بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد ان کا نیا خون کون ہے؟ یہ وہ نوجوان جو موبائل فون پر روزانہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی ترقی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ ان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سندھ، پنجاب اور بڑی حد تک KP میں ساری رونقیں ہماری گیس، ہمارے کوئلے، ہمارے تانبے اور ہمارے سونے کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے سمندر سے مچھلیاں تک لے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ امیر اور ہم غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پراپیگنڈا ان نوجوانوں کو انڈیا اور افغان فیڈ کرتے ہیں اور یہ لوگ اسے حقیقت سمجھتے ہیں۔ ریاست کے پاس اب اس کے دو حل ہیں۔ یہ اسی طرح آپریشن جاری رکھے اور ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ ہوتے رہیں، ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہیں اور بلوچستان اور ریاست کے درمیان نفرت کی دیوار اونچی سے اونچی ہوتی رہے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ مشرقی پاکستان جیسا دوسرا سانحہ جنم لے لے۔ اور دوسرا حل، ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو اصل حقائق سے روشناس کرا دیں، ہم انہیں یہ بتائیں اور سمجھائیں۔ کامیابی کا تعلق کسی نسل یا گروہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کوئی پنجابی، سندھی، پشتون یا بلوچی اس کا لاٹھی نہیں ہوتا اور کوئی حکومت کسی کو یہ پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کر سکتی۔ ہم میں سے جو بھی شخص کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو کوشش نہیں کرے گا وہ سونے کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھی بھوکا رہے گا۔ میرا خیال ہے ہم اگر انہیں یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں تو صورتحال بدل جائے گی اور ہم جانیں اور سرمایہ دونوں بچا لیں گے اب سوال یہ ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اول ہمیں بلوچستان کی تمام فورسز میں بلوچی بھرتی کرنے چاہیے۔ سرکاری محکموں میں اس وقت لاکھوں اسامیاں خالی پڑی ہیں، آپ ان لوگوں پر بھرتی کریں، یہ مالی ہو یا پھر کلرک، ان کے لیے فوجی ٹریننگ لازمی قرار دیں، انہیں ٹرینڈ کریں اور یہ لوگ اپنے دفتروں، گاڑیوں اور گھروں کو خود حفاظت کریں۔ BLA اگر اس کے بعد ان پر حملہ کرے تو بلوچی شہید ہوں گے، جس کے بعد دہشت گردوں کو عوام میں پذیرائی نہیں ملے گی، عوام کو اس کا اصل چہرہ نظر آنے لگے گا۔ دوسرا، بلوچستان میں پچھلے 20 برسوں میں نئی یونیورسٹیاں بنیں یا اپ گریڈ ہوئیں اور ان سے ہزاروں طالب علم پڑھ کر نکلے۔ وفاق ملک کے تینوں صوبوں کے پرائیویٹ اداروں میں بلوچستان کا 1% کوٹہ طے کر دے، یوں بلوچ نوجوان سندھ، پنجاب اور KP میں آئیں گے، ترقی کریں گے اور اصل حقائق جان لیں گے۔ انہیں یہ معلوم ہو جائے گا وسائل صرف ان کے پاس آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور کوشش کا میدان تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلا ہے۔ اس سے دوریاں ختم ہوگی، کلچر ایکسچینج ہوگا اور پورے ملک میں ان کا اسٹیک ڈیولپ ہوگا۔ اور یہ وہ کام ہے جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا میں ہوا اور کامیاب رہا۔ حکومت نے لوکل لوگوں کو شہروں میں لا کر بسایا اور یہ تلواریں اور رائفلیں چھوڑ کر سویلائزیشن میں جذب ہو گئے۔ یہ فارمولہ اگر کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کامیاب ہو سکتا ہے تو بلوچستان میں کیوں نہیں؟ ہم اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر میری معمولی سی کوشش سے خان کی رائے اور زندگی بدل سکتی ہے تو حکومت یہ قدم اٹھا کر پورے صوبے کا مقدر کیوں نہیں بدل سکتی؟ یہ یاد رکھیں، انسان کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اس کی رائے بدلتی ہے
اور رائے اس وقت بدلتی ہے جب اس کا ماحول بدلتا ہے، لہذا ماحول بدلیں، دہشت گردی کا شکار صوبہ خود بخود بدل جائے گا۔